اس مہینے رجب کے مہینے کے بارے میں، اور کویسچن یہ تھے کہ اس مہینے میں جو عبادات کی جاتی ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ کیا سنت کے مطابق اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. میں نے انڈیویجولی بہت ڈیٹیل سے آنسر کیا تھا، لیکن دین آئی ریئلائز کہ میرا اپنی فیملی میں جیسے اپنے بچوں میں بات کر رہی تھی، تو جب ایسی کوئی عبادت کی بات ہوتی ہے نا، تو لوگ اکثر آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہوگا کہ لوگ کہتے تو حرجی کیا ہے. سب سے پہلی بات، اور آپ بلیو کریں یہ سیم کویسچن جس وقت میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا، میں نے حدیث خود سے نہیں پڑھی تھی، تو یہی کویسچن میرا بھی ہوتا تھا، آخر حرج کیا ہے؟ اگر ہم اچھا ہی کام کر رہے ہیں، ہم عبادت ہی کر رہے ہیں، تو پھر اس میں کیا منع کرتے ہیں کہ یہ نہ کرو، ایٹ لیسٹ اس دن تو کر رہے ہیں. یہی سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے نا. اسی سوال کو آپ آج اپنے ذہن میں رکھیے گا. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہم ارنی حق حقا وارزقنا اتباعہ و ارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ جو حق ہے نا وہ ہم پہ ظاہر کر دے، اور جو باطل ہے یا رب العالمین وہ بھی ظاہر کر دے تاکہ ہم اسے بچ جائیں. آج انشاءاللہ پروگرام میں میں خاص طور پہ، اب بلیو کریں جیسے معجزہ نہیں ہوتا کہ اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ کویسچن تھا، جیسے ہی ہم نے قرآن کھولا تو اس کا جواب مل گیا. اور اکثر اسٹوڈنٹ آف نالج جو ہے نا، جو قرآن پڑھتے ہیں، آپ 99.9% آپ ان سے یہ بات سنیں گے کہ آج دل میں یہ کویسچن تھا اور جیسے ہی ہم نے قرآن کھولا ہمیں اس کا جواب مل گیا. بالکل اس دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ کیونکہ رجب کے بارے میں اتنے سوال تھے، میں جواب دینے کی کوشش کر رہی تھی، اور کیونکہ میسنجر پہ جواب دے رہی ہوتی ہوں تو 1 منٹ میں مشکل سے تھوڑی سی بات ہوتی ہے، اور میرے دل میں بھی خواہش تھی کہ ان کو شاید سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی، میں ان کو کنونس کر سکی کہ نہیں کر سکی. تو پھر میں نے جب آج کا پروگرام، آج کی کلاس تیار کرنے کے لیے میں نے قرآن کھولا اور اگلی آیت دیکھ رہی تھی کہ میں کون سی آیت پڑھانی ہے، اور آپ بلیو کریں کہ سبحان اللہ کی آیت بالکل وہ تھی جو رجب کے مہینے کے بارے میں آج ہماری ڈسکشن ہے. ایسے لگتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ آیا میرے سامنے رکھ دی کہ دس از واٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ وانٹس. تو آج انشاءاللہ ہم وہ دیکھیں گے. اس سے پہلے جیسے ہمارے ہمیشہ سے ہم اپنے پروگرام میں اپنے آغاز کرتے ہیں حدیث سے، تو آئیے سب سے پہلے ہم مشکات المصابیح، کیونکہ میں خود بھی پڑھ رہی ہوں، اس میں نماز کا بیان کا جو چیپٹر تھا میں وہ پڑھ رہی تھی، تو اسی کی حدیث انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. کیونکہ رجب کے مہینے کا تحفہ بھی یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں تحفے میں دی تھی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اسی کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں. کہ حضرت عمر بن شعیب جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہ بات اس لیے حدیث ہے کہ اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے نا کہ بچوں کو کس عمر میں نماز کا کہیں، کتنی سختی کریں، کیا کہیں کیا نہ کہیں، ان کو عادت کیسے ڈالیں. تو دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں. 7 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کو حکم دینا شروع کر دو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو ہلکی مار مارو. جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو ہلکی مار مارو. یہ کون کرے گا؟ جو ماں باپ خود نماز پہلے پوری پڑھیں گے تو وہ بچوں کو کہیں گے نا. تو انشاءاللہ سب آف کورس آپ پڑھتے ہوں گے، میں ایسے ہی آپ کو مذاق سے کہہ رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے بستر علیحدہ کر دو. کبھی ہوتا ہے نا کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بہن بھائی اکٹھے سلا دیتے ہیں، کبھی ہم اپنے ساتھ بچوں کو سلا دیتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب 10 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کا بستر علیحدہ کر دو. اس کے بعد ایک اور اتنی خوبصورت حدیث تھی کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں تشریف لائے، اور جب وہ ایک تشریف لے گئے، مطلب ایک ایسی جگہ پہ گئے جہاں پہ درخت تھے،
تو 2 टानियों को उन्होंने पकड़ा, हाथ से पकड़ा और कहा ए अबू ज़र, कहते हैं मैंने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, कितना खूबसूरत लफ्ज़ लगता है ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू ज़र, कि जब मुसलमान अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज़ पढ़ता है ना, तो अल्लाह उसके गुनाह इस तरह से झाड़ देता है जैसे इन टानियों से पत्तों को झाड़ दिया। और वो ख़ज़ां का मौसम था डेफ़िनेटली। तो जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो हमारे गुनाह इस तरह से झड़ जाते हैं। और अब एक और हदीस थी कि हज़रत बुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह ये बड़ी खतरनाक, बड़ा डर आता है ऐसी बात सुन के भी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफ़िक और मोमिन के दरमियान, मुसलमान और मुनाफ़िक के दरमियान जो चीज़ फ़र्क करती है ना, वो नमाज़ है। अल्लाहु अकबर! और जिसने इसको छोड़ दिया, यकीनन उसने कुफ़र किया। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें सबको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता करे और इसकी अहमियत को समझने की तौफ़ीक अता करे। क्योंकि देखिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे ना, तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सर जो है वो पत्थरों से कुचले जा रहे हैं। पत्थरों से मारते हैं, फिर दोबारा से वैसा सर जैसे नॉर्मल सर हो जाता है, फिर कुचला जा रहा है, फिर नॉर्मल होता है। क्योंकि देखिए क़यामत के दिन मौत को भी मौत आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक दफ़ा सर पे चोट लगी थी, चलो कुचल दिया, उसके बाद तो ख़त्म बात ना। दुनिया में तो यही होता है ना कि एक दफ़ा चोट लगी, ख़त्म हो गया। लेकिन देखिए क़यामत के दिन मतलब फॉरएवर ऐसा वो अज़ाब होगा। और ये क्यों होगा? जो नमाज़ के लिए अपना सर नहीं झुकाता था। अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से ये अज़ाब होगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद देखा था, जब वो मेराज पे गए थे। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें सबको, और सबसे बड़ी बात है हमारी औलाद को, नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता करे और उनकी ज़ुर्रियात के लिए भी दुआ किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो बेचारे कितनी दुआ करेंगे, कितनी नहीं। हम एज़ अ पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए और उनकी औलादों के लिए और उनकी नस्लों के लिए ये दुआ करें कि या अल्लाह उनको नमाज़ी बना दे। क्योंकि देखें वो दुआ जो मैं आपसे कहती हूँ कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, कि या अल्लाह उनको मुत्तकियों का इमाम बना दे। तो इंशाअल्लाह इसी तरह से जैसे हमें भी तो किसी की दुआ ही लगी है ना, हमारे माँ-बाप की दुआ लगती है, इसी तरह से इंशाअल्लाह हमारे बच्चों को भी हमारी दुआएँ लगेंगी। अब आते हैं इंशाअल्लाह सूरत अल-माइदा आयत नंबर 104। इससे पहले हम देखते हैं कि हमने लास्ट जो आया पढ़ी थी, क्योंकि वही उसका बेस वही है कि आयत नंबर 103। अब आप प्लीज़ अपना मुसहफ़ खोल लिया करें। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जब आप क्लास में होते हैं अपना कुरान पाक खोल लिया करें, ताकि जब अपनी आँख से आप आया को देखते हैं, उसको आप समझते हैं, फिर वो आपको नहीं भूलेगी। फिर हमेशा आपके अंदर आपके दिल के अंदर रह जाती है और फिर अमल करना बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए अगर हम रेगुलर पढ़ते हैं, तो हमें नहीं उस तरह से समझ आती ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत नंबर 103 में कहा था कि मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीला वला हाम, कि अल्लाह ने ये 4 नाम बताए थे ना, जो उनकी ऊँटनियाँ थी, उनको वो ऊँटे उनको अपने बुतों के लिए वक़्फ कर देते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि मैं अल्लाह ने नहीं बनाया। और क्या फिर आगे कहा था वलाकिन्नल्लज़ीना कफ़रू, लेकिन जिन लोगों ने कुफ़्र किया, इनकार किया, वो यफ्तरून अलल्लाहि कज़िब, तो अल्लाह पे झूठ बाँधते हैं। अब देखिए ये आयत को आप अपने माइंड में रखिएगा आखिर तक, आखिरी 1 घंटे तक, कि यहाँ पे क्या था, कोई इबादत की बात नहीं थी। अब देखिए बहीरा था, साहिबा थी, वसीला था, जो भी उनके अपने पर्सनल ऊँट थे। अगर सोचा जाए तो आज जैसे लोग कहते हैं ना कि आखिर इसमें हर्ज क्या है? तो आप ये देखें कि ये तो उनके अपने ऊँट थे। उन्होंने अगर नहीं ज़बह करने का सोचा कि भई ठीक है हम इसका दूध नहीं पिएँगे, इसका दूध जो है ये जो बुतों के नाम जाप कर देते थे कि वहाँ पे जो लोग होंगे वो पिया करेंगे। और बुतों के नाम क्यों करते थे? क्योंकि वो बुतों को वसीला बनाते थे अल्लाह की तरफ। देखिए मुशरिकीन मक्का अल्लाह को मानते थे,
اللہ کو مانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کے انکار کرتے تھے، وہ بتوں کو، بت جو تھے نا وہ ان کے نیک لوگ، جو ان کے پیچھے نیک لوگ تھے، حضرت پہلے سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس کا جیسے آغاز ہوا تھا، تو ان کے دماغ میں کیا تھا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارے لیے درخواست کریں گے اور اللہ ہماری دعائیں پوری کر لیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی مرضی سے اپنے جانور بھی نہیں ایسے کر سکتے ہو کہ آپ کسی کے نام کر دو، یہ نہیں کر سکتے ہو۔ اور کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یفترون علی اللہ کذب، کہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ نے نہیں کیا، اللہ نے ان کا حلال، ان کا یہ کہنا کہ ایسے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اب ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ پوری کائنات، پوری دنیا جو ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اس کا بادشاہ کون ہے؟ ہم اپنی زبان میں بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، حکمران کون ہے، پریزیڈنٹ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ ادھر اس دنیا میں، پوری دنیا میں قانون کس کا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہوگا نا۔ فار ایگزامپل میں امریکہ میں ہوں، میں ہیوسٹن میں ہوں، یہ تو ہر جگہ پہ ٹریفک لاز ویسے ہی، میرا خیال پاکستان میں بھی وہی ہے نا کہ ریڈ لائٹ کراس کریں گے تو ٹکٹ مل جائے گا۔ اب یہاں پہ میں اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں ریڈ لائٹ کراس کر لیتی ہوں یہ دیکھ کے کہ ریڈ لائٹ تو اس لیے لگی ہے نا کہ یہاں سے گاڑی آئے گی، وہاں سے آئے گی، تو ٹکر نہ ہو جائے، تو میں یہاں پہ کھڑی ہوں اور میں کھڑی ہو کے یہ دیکھتی ہوں کہ ادھر بھی گاڑی نہیں آ رہی، سامنے سے بھی نہیں آ رہی، تو چلو خیر ہے، میں کراس کر کے چلی جاتی ہوں۔ اب جیسے ہی میں کراس کرتی ہوں، پولیس والا آ کے مجھے روک لیتا ہے اور مجھے ٹکٹ دینے لگتا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ نہیں، میں نے تو کوئی غلط نہیں کیا، میں نے تو ادھر بھی دیکھا تھا، ادھر بھی دیکھا تھا، گاڑی نہیں آ رہی تھی، میں تو چل پڑی تھی اس لیے۔ اب کیا ہوگا اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے تو ٹکٹ نہیں لینا، تو وہ بڑے پیار سے آپ کو سیدھا جیل میں لے جائیں گے۔ اتنا قانون آپ کسی ملک کا آپ توڑ دیں تو آپ کو کیا ہوگا؟ جیل میں لے جائیں گے۔ تو اللہ کے قانون اتنی شوق سے، اتنے زبردست طریقے سے ہم توڑتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ نہیں لگ رہا کیا۔ اب یہی بات آپ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آگے چلیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں پہلے ہم یہ تو سمجھے نا کہ دین میں جب ہم ایڈ آن چیزیں کرتے ہیں تو اس کی کیا رخصت ہے، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ پھر جو ہم یہ بات کہتے ہیں اور ہمارے لوڈ ونز آپس میں کہتے ہیں کہ جی اس میں حرج ہی کیا ہے، تو اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں حرج کیا ہے۔ وہ کیا ہوگا کہ سب سے پہلے تو آپ ایگزامپل دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تھا، تو پھر کیا ہوا تھا؟ آپ کو پورا یاد ہے، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جنت سے آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تھا، تو ساتھ ہی ایک اگلا سینٹنس کیا تھا کہ اب تمہارے پاس ہدایت میری طرف سے آئے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی۔ جو اس کو ایکسیپٹ کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، جو اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے وہ خسارے میں چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب نمبر 2، اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواب میں یہ کہا تھا، جب جگہ دکھائی تھی کہ خانہ کعبہ تعمیر کرنا تھا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کی دیواریں بناتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دکھا عبادت کے طریقے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دکھا عبادت کے طریقے، وَتُوبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہم تیرے آگے توبہ کرتے ہیں، ہم تیرے سے بخشش مانگتے ہیں اور تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دیکھیں خانہ کعبہ بنا رہے تھے، وہ نیک کام کر رہے تھے، تو توبہ کس کی کر رہے تھے؟ ساتھ معافی کس چیز کی مانگ رہے تھے؟ استغفار کس چیز کے لیے کر رہے تھے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہاں پہ، اب وہ کہتے کہ ٹھیک ہے ہم نے خانہ کعبہ تعمیر کر دیا، بن گیا، اب ہماری جس طرح بھی ہمارا دل چاہے گا ہم طواف رائٹ سائڈ سے کریں، لیفٹ سائڈ سے کھڑے ہو کے اللہ کا شکر ادا کریں، بیٹھ کے کریں، کچھ بھی کریں، کر سکتے تھے نا۔ عبادت کا طریقہ تو کسی طرح بھی وہ اللہ کو اللہ کی بات، اللہ سے بات کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ آرینی، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دکھا عبادت کے طریقے، مناسکنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
ان کو عبادت کے طریقے دکھائے پھر کہ کس طرح سے حج پرفارم کرنا ہے، کس طرح سے اس کی عبادت کے طریقے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے یا جیسے آدم علیہ السلام جب آئے تھے اس دنیا میں، سب سے پہلے تو ہدایت تو اللہ کی، وہ تو یہ نہیں تھا کہ اچھا تم جاؤ دنیا میں، اب جو تمہارا دل چاہتا ہے تم اس طرح سے منانا ہے اللہ کو، کیا ہے کھڑے ہو کے کچھ بھی بات کر دو، طریقے سکھائے گئے تھے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے سب سے بڑی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دین کے بارے میں آخری، جب 10 ہجری کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ دیکھیے کہ کیا ہوا تھا عرفہ کے میدان پہ۔ ابھی ہم نے اسی سورہ میں، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 خود پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اکملتو، میں نے کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ، اور میں نے تمام کر دی، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت کو، وَرَدِیتُ، اور میں راضی ہو گیا، لکم تمہارے لیے، الاسلام دین، اسلام کو تمہارے لیے دین کے لیے میں راضی ہو گیا۔ اتنی بڑی آیت تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے، یہود نے جب حضرت عمر سے یہ کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم عید مناتے اس دن، تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ یہ آیت جس سے نازل ہوئی تھی ہم نے 2 عیدیں منائی تھی، ایک تو حج کے بعد کی عید تھی اگلے دن، اور وہ جو عید کا، کیونکہ جمعے کا روزہ تھا نا، کہ ایک جمعے کی عید تھی اور دوسری اس آیت کی وجہ سے بھی خوشیاں منائی گئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ کچھ بھول گئے تھے بتانا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھول گئے تھے بتانا؟ اب دیکھیے کمپلیٹ کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ فار ایگزامپل، میں آپ کو یہاں پہ ایگزامپل دیتی ہوں، میں آپ کو ایک باکس دیتی ہوں جس کے اندر جولری ہے، اور پوری بھر کے میں پوری پیک کر کے آپ کو ایک باکس دے دیتی ہوں۔ اب آتے ہیں، ہمیں خوشی زیادہ ہوتی ہے جولری کا باکس بھرا ہوا مل جائے گا۔ اب دیکھیے آپ باہر جاتی ہیں، آپ کو ایک اور سیٹ پسند آ جاتا ہے، آپ چاہتی ہیں کہ آپ اس باکس میں سنبھال کے رکھنے کے لیے آپ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں، تو باکس کے اندر تو جگہ ہی نہیں ہے، کمپلیٹ ہے، اکملت لکم دینکم، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کیا کریں گی؟ آپ کوئی نہ کوئی ایک چیز اس میں سے نکالیں گی اور دوسری اس کے اندر ڈال دیں گی، ٹھیک ہے؟ تو کوئی نہ کوئی سننا، کوئی نہ کوئی فرض، کوئی نہ کوئی چیز وہاں سے نکالنی پڑے گی دوسری ایڈ کرنے کے لیے۔ دین میں آپ دیکھیں کوئی چیز عبادت سمجھ کر ثواب کی نیت سے فکس کر کے کہ یہ چیز ایسے ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا ہے۔ دیکھیے ہم کیا نماز اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں کہ چلو جی ثواب کی خاطر، لوگ کہتے ہیں نا حج کیا ہے، تو حج کیا ہے، صبح فجر میں ہم 2 فرض جو پڑھتے ہیں، 2 سنت پڑھتے ہیں، 2 فرض کی جگہ ہم 4 کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ ہم زیادہ ہی پڑھ رہے ہیں، عبادت ہی کر رہے ہیں۔ ظہر میں ہم زیادہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیے لوگ کہتے ہیں جی ہم سنت پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نا، تبھی تو سنت پڑھتے ہیں، تبھی تو نفل پڑھتے ہیں۔ اب ایک چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، پھر ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو دین ہی کا آخر نماز ہی پڑھ رہے ہیں نا، اس میں کیا آ جاتا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ اب دیکھیے کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ، آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ شہد کھانے سے اپنے آپ کو منع کیا تھا کہ میں اب سے شہد نہیں کھاؤں گا، رائٹ؟ اپنے اوپر جیسے قسم کھا لیتا ہے بندہ کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دی تھی کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز کو منع نہیں کر سکتے، حلال اور حرام نہیں کر سکتے۔ اپنی مرضی سے ہم دین میں کوئی چینجز نہیں کر سکتے، دین کمپلیٹ ہے، مکمل ہے۔ اب یہاں پہ اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ یہ رجب کے بارے میں اب ہم آتے ہیں، کیونکہ یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہی تھی کہ دین کے بارے میں، تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ دین ایکچولی کیا ہے۔ دیکھیں وہی بات، جیسے حج ہے تو حج کے مہینے میں ہی کرنا ہے،
हज के दिनों में ही करना है, ऐसा नहीं है कि चलो जी अब मुझे टाइम है तो मैं हज जाके अब कर आती हूँ, जाना तो उधर ही है, उन्हीं जगहों पे जाके हज परफ़ॉर्म करूँ, नहीं। हज का जैसे तरीका है, जिस तरह का है उसी तरह से करना है। रोज़ों के महीने हैं, इबादत के नफ़ल के तरीके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो-जो साबित हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं कि जो रजब के महीने में जो इबादत हैं, पहले तो उनको देख लें क्योंकि मैं इसलिए भी ज़्यादा आज एम्फसाइज़ कर रही हूँ कि मेरी बहन ने थर्सडे से मुझे 1 दिन पहले से फ़ोन करना शुरू कर दिया था कि थर्सडे की नमाज़ नहीं भूलना और नमाज़ में क्या करना है कि पहली रकत में ये पढ़ना है, दूसरी रकत में ये पढ़ना है, तीसरी रकत में ये पढ़ना है, चौथी रकत में आई सेड आपको किसने ये बताया पढ़ने का? तो उसने फिर मुझे एक व्हाट्सएप पे एक पूरी वीडियो भेज दी कि इस नमाज़ से तो ये होगा, वो होगा। ये नमाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अब देखिए इसके अलावा देखिए हम क्या करते हैं 27 रजब को जागा जाता है, कि ये मेराज की रात है। नंबर 2 उसके अगले दिन रोज़ा रखा जाता है। फिर नंबर 3 ये होता है कि 22 रजब को इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के जो कुंडे हैं, उनके लिए। अब ये बात हम क्योंकि सबसे पहले मैं आपको फिर से ये कह दूँ कि अल्लाह सुब्हाना तआला से ये दुआ करें, या रब्बुल आलमीन हमारे सीने को खोल दे, या अल्लाह हमारे दिमागों को खोल दे, ताकि हमें वो चीज़ समझ आ जाए जो हक़ है। क्योंकि पता है क्या होता है जब इबादत को हमें आदत होती है ना करने की, तो फिर हमें बड़ा गुस्सा आता है जब कोई ये बताता है कि जी ऐसे ना करो क्योंकि हम कर रहे होते हैं इतने सालों से। और उसकी वजह से फिर ये होता है कि ये उस बंदे पे गुस्सा आता है और हम अपने आप को ज़िद में आके हम उसको नहीं लेते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि अपने आप को देखें और अपने आप से ऑनेस्ट होके देखेंगे कि ये चीज़ क्या ठीक है कि नहीं है। जगह है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के सफ़र के दौरान तेज़ी से गुज़रते थे। क्योंकि यहाँ इस मुकाम पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो सज़ा का आगाज़ हुआ था वो इसी मुकाम से हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए कि हाथी जो थे ना, उन्होंने आगे जाने से इनकार कर दिया वादी मुहस्सर में। कहते महमूद बैठा, बाकी सारे हाथी क्योंकि वो सरदार था, वो बाकी सारे हाथी भी बैठ गए। अब लोगों ने बड़ी कोशिश की, आर्मी उसकी थे, अब्राहा ने कहा कि इनको चेन करो और इनको उठाओ ज़बरदस्ती। अच्छा, जब वो उठाते थे, सारे हाथी साथ उठ जाते थे और जैसे उनका मुँह यमन की तरफ करते थे, तो वो चलना शुरू हो जाते थे, जैसे मक्का की तरफ करते थे, फिर वहाँ नील डाउन हो जाते थे, बैठ जाते थे। अब इन फौज को समझ नहीं आ रही थी क्या करें। अब कहते कुछ देर के बाद इन्होंने देखा कि महमूद उठा, उसने अपना मुँह यमन की तरफ किया और भागना शुरू किया और जैसे महमूद बड़ा हाथी जो उनका सरदार था, वो भागा, पीछे सारे हाथी भागने शुरू हो गए और वो यमन की तरफ भाग रहे हैं। अब अब्राहा को ये था कि कोई बात नहीं, उसको उसकी भी परवाह नहीं थी क्योंकि उसको तो समझ आ गई थी कि ये पहाड़ पे चले गए, हमने जाना है और जाके हमने जो काबा है उसको गिरा देना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आगे जब स्टोरी शुरू होती है तो हिस्टोरियन लिखते हैं कि इस वक़्त महमूद ने यमन की तरफ रुख कर लिया, दौड़ना शुरू किया और सारे हाथी वहाँ से चले गए, ठीक है? अब क्या था कि उसी वक़्त के अब्राहा की फ़ौज ने देखा कि एक बादल, ब्लैक कलर का बादल उनको नज़र आया कि बादल तेज़ी से उनकी तरफ आ रहा है। वो बादल असल में छोटे-छोटे परिंदों के झुंड थे। हम पढ़ते हैं ना क़यामत के दिन, ये तो अज़ाब के लिए आ रहे थे ना कि क़यामत के दिन जो मोमिन हैं, जो कुरान पढ़ने वाले हैं, अल्लाह के अहकामात मानने वाले हैं, तो क़यामत के दिन झुंड सूरत अल-बक़रा के लिए आता है ना, तो वो परिंदों के झुंड की तरह उन पे साया करेंगे ताकि उनको गर्मी नहीं लगे, सूरज क्योंकि इतना नज़दीक होगा। इसी तरह से उन्होंने देखा कि परिंदों के झुंड आ रहे हैं उनकी तरफ और ये आते-आते उन्होंने फ़ौरन इनको मिलियंस ऑफ मिलियंस बर्ड्स थे और इनकी पूरी आर्मी को उन्होंने जैसे वो कर दिया, उनके इर्द-गिर्द आ गए। इब्न अब्बास कहते हैं कि ये ऐसे परिंदे थे जो इन्होंने पहले नहीं देखे थे क्योंकि ये तो पहाड़ों के ऊपर थे ना, तो ये देख रहे थे कि पहले नहीं देखे थे। कहते हैं कि ये शिकारी वाले जैसे होते हैं ना उस तरह के, और फिर उनके चेहरे जो थे वो घोड़े की शक्ल के थे। तो कहते हैं कि ये परिंदे जो थे ना, ये इनकी
3-3 पत्थर थे, एक चोंच में था, एक पंजे में, एक पंजे में था, और ये पत्थर जो थे ये दाल के दाने से भी छोटे थे, और सिज्जील का लफ्ज़ आता है ना, तो ये दोज़ख के बेसिकली जैसे कहते हैं ना गंधक का होता है कि वो फट जाती है, एकदम से आग लगा देते हैं। उस ये दोज़ख के सिज्जील के वो पत्थर थे जो इनके चोंचों में थे और पंजों में थे। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि अल्लाह के हुक्म से इन परिंदों ने इन पत्थरों को अब्रहा की जो फ़ौज थी ना, उस पे उन्होंने हमला कर दिया, और कहते हैं पै दर पे, मतलब एक झुंड आता था, फेंकता था, फिर दूसरा झुंड आता था, फिर एक फेंकता था, फिर दूसरा आ जाता था। मतलब पूरे परिंदे उसी तरह से उड़ते जाते थे और उनके ऊपर वो पत्थर जो थे वो फेंकते थे। और जैसे ही पत्थर फेंकते थे, वो पत्थर जहाँ पे लगता था दूसरी तरफ से निकल जाता था। अब तो हम आसानी से समझ सकते हैं ना, जैसे बुलेट गोली कोई मारता है तो आर-पार हो जाती है, इस तरह से था। और कहते हैं कि इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब जिसको ये पत्थर लगता, उस जगह पर वो स्क्रैच करता, जैसे ऐसे स्क्रैच करते हैं ना, तो वहाँ से उसकी स्किन शेड होनी शुरू हो जाती थी, और जहाँ से स्किन शेड होनी शुरू हो जाती थी, वहाँ से गोश्त अंदर का गिरना शुरू हो जाता था, खून बहना शुरू हो जाता था, और वो इंसान वहीं मर जाता था। अब 60,000 की आर्मी, अब देखिए काबा की कहते हैं गलियों में खून गोश्त उनका बिखरा हुआ था और हड्डियां तक बिखरी हुई थी। अब्रहा के जिस्म पर भी गोश्त शेड हो रहा था, उसके अज़ाब भी कट रहे थे। अल्लाह की शान यहाँ पे देखें कि अल्लाह की शान ये कि अब्रहा मरा नहीं, वो इसी तकलीफ में अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो प्लान था ना, उसके मुताबिक वो वापस यमन की तरफ भागा, साथ उसके कुछ फौजी थे। वहाँ पे जाके उसने, अब्राहा ने अपने जो साथियों के साथ गया था, यमन पहुँचा, और उसने वहाँ पे जाके उन लोगों को वो सारी स्टोरी जो यहाँ पे हुई थी अपनी ज़ुबान से सुनाई है। इंतहाई इबरतनाक हालत में पहुँचा। अब्राहा की ज़ुबान से ये सारा वाक़या यमन वालों ने सुना, उसकी हालत का ये अंदाज़ा लगाया कि उसका ये हाल था कि कहते हैं कि जब ये किस्सा सुना रहा था, हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि जब ये किस्सा सुना रहा था, खौफ के मारे उसकी चेस्ट जो है ना वो खुल गई, क्योंकि शेड हो गया था सारा, जो है उसका खून निकल रहा था, उसका गोश्त गिर गया था, तो उसकी चेस्ट इवन नजर आ रही थी, खुल गया। लोगों ने इसके अंदर धड़कता हुआ दिल देखा, और इसी कैफियत में उसका दिल खौफ के मारे फट गया, जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा, और उसी वक्त अब्रहा का इंतकाल हो गया। वो अब्रहा जिसने ये कहा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के घर को ब्रिक बाय ब्रिक तबाह करूंगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको मसल बाय मसल तबाह कर दिया। अल्लाह अकबर। ये स्टोरी सारी की सारी, अब जब भी नमाज में ये सूरा पढ़ेंगे, आपको ये पूरी स्टोरी इसी तरह से याद आएगी। अब देखिए कुरैशी मक्का जो थे वो तो शिर्क करते थे। अब ज़हन में ये आता है कि अब्रहा तो क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन तो फिर कोई नबी को मान रहे थे ना उस ज़माने में, अभी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी नहीं बने थे। तो वो तो किसी ना किसी नबी को मान रहे थे, किसी ना किसी बुक को फॉलो कर रहे थे। यहाँ पे तो मुशरिक थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुशरिक को बचा लिया, और अब्रहा जो क्रिश्चियन थे उनको तबाह कर दिया। तो हिस्टोरियन लिखते हैं कि वजह ये थी कि अब्रहा में तकब्बर था। अब्राहम में तकब्बर की वजह से कि उसने ये जब कहा कि मैं अल्लाह के घर को ब्रिक बाय ब्रिक तबाह कर दूंगा, तो अल्लाह ने उसके तकब्बर की वजह से उनको तबाह कर दिया। अल्लाह अकबर। अब हमें देखिए इसमें सबक क्या मिलता है। इतने बड़े बड़े सबक मिलते हैं कि कितने दरवाजे बंद हो जाएं, कितनी मुश्किलें आ जाएं, अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद नहीं हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अब्रहा की ग्रैंड आर्मी को मक्का की छोटी सी जगह, जिनके पास ना आर्मी थी, ना हथियार थे, न कुछ भी नहीं था, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह से उनकी मदद की और किस तरह से बचा लिया था। इंसान को अपने खालिक के दीन से टकराने की कभी जुर्रत नहीं होनी चाहिए। देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना, मेरे वली से दुश्मनी मत करना। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका बदला लेने खुद आ जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि किसी की टो में मत लगना। अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें अपने घर में रुसवा कर देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा किसी बंदे को बी लिटिल ना करना, किसी बंदे को शर्मिंदा ना करना, किसी का मजाक ना उड़ाना, तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला वैल में फेंकेंगे।
یہ سب چیزیں حق ہیں۔ ہمیں سمجھ جب آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ شاعر اللہ جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ مشرکین مکہ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ اللہ جو اپنا گھر، کیونکہ اس زمانے میں ابھی تک مشرکین مکہ میں سے تو زندہ تھے کچھ لوگ نا، جنہوں نے اپنی آنکھ سے یہ واقعہ دیکھا تھا، اور بہت سے لوگوں نے کیونکہ اتنا سنا ہوا تھا کہ ان کو پتا تھا اس واقعے کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے کہ تم میرے نبی کو تنگ نہ کرو، کیونکہ جو اللہ اپنے اس گھر کو، جو برک کا گھر ہے، اس کے لیے اگر اس طرح سے کر سکتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت میں کیا کرے گا۔ تو یہ بہت بڑا میسج ہے ہم لوگوں کے لیے بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظتوں میں رکھے، کہ ہمیں جب یہ چیز کا احساس ہو جائے کہ اللہ پہ جب ٹرسٹ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بندے کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے بندے بن کے بس رہنا چاہیے، اللہ کا بندہ بن جائے تو اس کے بعد تو کوئی معاملہ ہی نہیں نہ رہتا۔ چلیے تو اب انشاءاللہ اب سورۃ فیل کتنی دیر ہے؟ 53۔ ہاں اب یہ جلدی ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ سارا واقعہ وہی ہے جو سورۃ فیل میں ہم اس پوری سٹوری میں پڑھ چکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ کیا نہیں تارا دیکھا۔ اب دیکھیے یہاں پہ عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، ایک ہوتا ہے ناظرہ، نظر، آنکھ سے دیکھنا، تارا کہتے ہیں کہ دل کی آنکھ سے، جس کو بصیرت کہتے ہیں نا، وہ ہے۔ اب دیکھیے وہ لفظوں کی پلیسمنٹ اتنی، ہم جب ترجمہ پڑھیں گے تو ہم تو سیدھا سیدھا پڑھ جاتے ہیں نا، ہاں کیا تم نے نہیں دیکھا، تو ہم آنکھ سے دیکھنے والی چیز ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تارا کا لفظ استعمال کیا، یہ مدارے ہے کہ کیا تم نے بصیرت سے، مطلب نہیں دیکھا، اپنے دل کی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ کیفا، کیفا آتا ہے حیرت کے لیے، جیسے تعجب کے لیے نہیں استعمال ہوتا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تعجب سے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں تو پتا ہے، تم لوگوں نے کیا نہیں دیکھا۔ فعالا جو کیا، اچھا فعالا بھی آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں دو ورڈ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فعالا اور ایک ہوتا ہے عملا، ایک ہی میننگ ہے، ٹھیک ہے۔ عملا جو ہے نا وہ اگر ہمارے لیے انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کوئی کام کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، فعالا جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے ایفرٹ لیس۔ یہ اللہ سبحانہ، جیسے ہم نے پڑھا تھا فعال لما یرید، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو ایفرٹ لیس جو کام ہوتا ہے نا اس کو فعالا کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھے تارا اور یہاں پہ فعالا، کہ تیرے رب نے ایفرٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی ہیوج آرمی کو ختم کرنے میں کوئی ایفرٹ نہیں لگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جب ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ میرے پہ اتنی بڑی مشکل ہے، پہاڑ جتنی مشکل ہے، میرے لیے پہاڑ جتنی مشکل ہے نا، آپ دیکھیں جس کے سے دعا کر رہے ہیں اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ دعا کیا کریں کہ یا پاک پروردگار میرے اوپر یہ مشکل آ گئی ہے، یا پاک پروردگار آپ اس کو ہٹا دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی پیار سے اس کو ہٹا دیں گے انشاءاللہ۔ فَعَلَى رَبُّكَ، اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ اللہ کا لفظ نہیں ہے۔ اللہ جو ہے نا ورڈ، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جیسے ہم 99 نیمز پڑھتے ہیں، وہ اللہ کی صفات ہے نا، اللہ کے اندر وہ ساری صفات شامل ہوتی ہیں۔ جب ہم اللہ کر کے پکارتے ہیں نا، تو جب آپ پکارتے تو ذہن میں رکھا کرو کہ میں اللہ کی ساری صفات کے ساتھ اللہ کو پکاروں، یا اللہ تو میرا رب، تو میرا مالک، تو میرا آقا، یا اللہ تو ذوالجلال والاکرام، یا اللہ تو حی القیوم۔ سارے 99 نیمز جو ہے نا وہ اللہ کے اندر آتے ہیں۔ لیکن جب یہ رب کا لفظ آتا ہے نا، یہ اتنی محبت، یہ اللہ کی صفت آتی ہے، اتنی خوبصورت آتی کہ آقا، کیونکہ عرب کے لوگ اس لفظ سے فیملیئر تھے، وہ آقا اور غلام کا تو سسٹم تھا، آپ کو پتہ ہے نا، تو غلام جو تھا وہ اپنے مالک کو وہ کیا کہتا تھا، رب کہا کرتا تھا۔ جیسے ہم وہ دعا بھی نہیں پڑھتے، ماں باپ کو بھی کہتے تھے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو اس لیے وہ فیملیئر تھے اس ورڈ سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ تیرا رب، اور دوسرا لوگوں کو، مشرکین مکہ کو کہا، کیونکہ ان کے کانسیپٹ جو تھا نا آقا کا، غلام کی تو زندگی اپنی کچھ ہوتی نہیں تھی، کہ رب تیرا، وہ رب جو تیرا آقا ہے، جو تیرا مالک ہے، خالق ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جو تیرا مدبر ہے، جس نے تیری تقدیر کے فیصلے بھی لکھے ہوئے ہیں، کہ وہ تجھے سنبھال لے گا۔ کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
اب اس لفظ کو دیکھیے کہ دیکھیے جب ہم کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن قائم کرتے ہیں نا، اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جیسے فار ایگزامپل بیت اللہ، تو بیت اللہ اللہ کا گھر، رسول اللہ اللہ کا رسول، تو جس سے نسبت قائم کی جاتی ہے نا، وہ بیسیکلی وہ بڑا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی چھوٹا یا اس طرح، مطلب کیا کہنا چاہیے، درجے میں سمجھ لیں کہ مطلب وہ تھوڑا نیچے ہوتا ہے، اس لیے اس کی نسبت اس کے ساتھ قائم کی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بی اصحاب الفیل، کہ ہاتھی والوں کے ساتھ، کہ وہ جو فوج آئی تھی ابرہہ کی، اس کو ہاتھی والوں کا کہہ دیا کہ مطلب تم تو اتنے گئے گزرے ہو کہ تم جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو، کہ تم ساتھی کس کہتے ہیں، اصحاب الفیل کے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہاتھی تو نہیں آئے تھے، ہاتھی تو بھاگ گئے تھے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو، جو اس کی فوج آئی تھی نا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے ایک سینٹنس میں ہم نے تارا کو دیکھا، ہم نے فعالہ کو دیکھا، ہم نے اصحاب الفیل کو دیکھا، تو کتنی خوبصورت بات لگتی ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ کیا نہیں کر دیا تھا ان کی چال کو فی تدلیل، بیکار اور اکارت کر دیا۔ اچھا کئی تو ہم کہتے ہیں ایسی چال کو جو مکر ایسا والا جو خفیہ، چھپا ہوا مکر نہیں ہوتا، خفیہ کہتے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم جو ابرہہ آیا تھا وہ تو دندناتا ہوا آیا تھا، وہ تو خفیہ نہیں آیا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قیدہ کا پتہ ہے کیوں لفظ استعمال کیا؟ کیونکہ یہ خانہ کعبہ کو جو آیا تھا نا کہ میں غصے سے آیا ہوں، تو ایک بچے نے ایسے کیا تھا اور وہ لڑکوں نے آگ بون فائر کر رہے تھے تو آگ لگا دی، یہ وجہ نہیں تھی۔ اس کی وجہ کچھ اور تھی جس کو اس نے چھپایا ہوا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کو اس لیے گرانا چاہتا تھا تاکہ وہ اکانومی اپنے پیسے